ومصونها آخری ومولائی ومنجائی ومأوائی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، مزید بنا پہ کرم کیا کہ آج کی عصمت والے، رحمت والے، برکت والے، مغفرت والے دن میں اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا دل بیٹھا میں بڑھنا میں قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ صحیح بیان کیا جائے گا اللہ اس پر انسانوں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ متعلقہ چند آیات بینات اور چند احادیث طیبہ آپ کے موجودات گزشتہ جمعہ پر کی گئی تھی۔ انہیں احادیث طیبہ میں ایک حدیث شریف صاحب کی موجودات کی گئی تھی کہ آخر حضرات مدینے کے تاجدار حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگ جائیں گے، 3 اشخاص دوزخ میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ان میں سے وہ شخص ہے، وہ مالدار ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرے۔ جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو حدیث پاک کی روشنی میں جہنم میں ان 3 لوگوں میں سے ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت کو کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور رب اپنی ہدایت کتاب میں فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں گھاٹا ہو جائے گا، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے راہ میں مال دینے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، تو پر اپنا فضل بھی نازل فرماؤں گا۔ ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک شیطان کا وسوسہ ہے، ایک شیطان کا بہکاوا ہے، ایک شیطان کی چال ہے، اور ایک اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، شیطان محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میری راہ میں دو، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور تم پر اپنا فضل بھی نازل کروں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں بتاتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر ہے، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، کون سی کمائی میں سے؟ حلال کمائی میں سے، جو کہ اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ حرام کا کمانا کا سارا ہی لگا ہے، اس پہ اجر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کھجور برابر صدقہ کرے حلال کمائی میں سے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے رات سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اس صدقہ کو، اس کھجور کو اپنے مالک کے لیے اللہ پرورش فرماتا ہے۔ جیسے کہ جو چھوٹا بچہ ہو اس کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے،
اس کا قلب نکل آتا ہے، اس کی ہڈیوں میں طاقت آ جاتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی پرورش ہوئی، اچھی خوراک ملی تو اس کی اچھی پرورش ہوئی، حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس بچڑے کی تربیت کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور برابر صدقہ جو حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کل نامہ اعمال میں اس دنیا میں جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کی ہوگی، کل اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اجر عطا کرتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا کل ہے، جیسے فرمایا نا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ ہے۔ جیسے نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا تھم ہے، اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا کل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو، تمہارا مال ناگہانی آفت سے بچ جائے گا، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، چوروں ڈکیتوں سے بچ جائے گا، لٹیروں سے بچ جائے گا، سیلاب سے بچ جائے گا، دیگر چیزوں سے بچ جائے گا۔ آسان سے نسخہ ہے، کیا کرو؟ اپنے مالوں کی کیا کرو؟ زکوٰۃ کرو۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اور فرمایا وداعوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ اپنے مالوں کی حفاظت کس کے ساتھ کرو؟ زکوٰۃ دے کر۔ اور اپنے مریضوں کا علاج کس کے ساتھ کرو؟ صدقہ دے کر۔ صدقہ دینے سے بیمار ٹھیک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ لعنت فرماتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ بارش کو روک دیتا ہے، جس بات میں کہا ہے لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر زکوٰۃ نہ دے، لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ وہ قوم بالعموم قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے جو قوم بالعموم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس پر پھر کبھی یہ ٹیکس لگ جائے گا، کبھی وہ ٹیکس لگ جائے گا، کبھی فلانا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی فلانا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق کو ادا نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں دنیا میں بھی پرسکون رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی۔ بلکہ آتا ہے 20 شخص جو سب سے پہلے جائیں گے جہنم میں، ان میں سے ایک شخص جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ آتا ہے کہ اللہ بارش کو روک دیتا، اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، ایک بوند قطرہ بھی اللہ بارش کا نہ ٹھکاتا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیو، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ کون صاحب نصاب ہے؟ آگے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص مال کے نصاب ہو جائے، مالدار ہو جائے، نصاب کا مالک ہو جائے، اس پر زکوٰۃ کے سارے احکام سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جو بندہ مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کے سارے احکام سیکھنا کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہر بندے پر نماز کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے، بچوں پر فرض نہیں ہے، لیکن جب بچہ کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے، جب اس پر نماز کیا ہو جائے؟ فرض ہو جائے، تو اب اس پر نماز کے سارے احکام سیکھنا کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض عین ہو جاتے ہیں۔ طلاق، نکاح اور بیوی کے حقوق یا بیوی پر شوہر کے حقوق ہر بندے پر سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جب بندہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس پر نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، میاں پر بیوی کے حقوق، بیوی پر میاں کے حقوق، ماں باپ پر جو بچوں کے حقوق ہیں، یہ سارے سیکھنا ان پر کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سیکھتے نہیں تو گناہگار ہوتے ہیں۔
اور نہ سیکھنے کی وجہ سے حق ادا نہیں کر رہے ہوتے دوسرے کا، یا بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، دونوں گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو مسئلے کا علم نہیں ہے اور دوسرا اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے۔ بعض بات یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک پتہ نہ ہو تو گناہ نہیں ہوتا، یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا پتہ نہ ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جس مسئلے کا سیکھنا آپ کا کیا ہے، فرض ہے، اس مسئلے کا سیکھنا ضروری ہے، اس مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، بلکہ دو کا گناہ ہوتا ہے، ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ دو بندہ صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، اس پر احکام مسائل زکوٰۃ سیکھنا کیا فرض ہے، عین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں اس بات کو لکھا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اس چیز کا نام زکوٰۃ ہے۔ مال میں سے جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اللہ کے لیے، اس مال کا شرعی فقیر کو مالک بنا دینا، اس چیز کا نام کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ لغوی معنی زکوٰۃ کا افزائش، بڑھنا، اور ایک اور اس کا معنی آتا ہے پاک ہونا۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر جو میل ہوتی ہے وہ میل دھل جاتی ہے۔ مال کے اندر جو کیا ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ مال میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اگر معنی کیا جائے افزائش، بڑھنا، تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مال میں برکت، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، بڑھنا، یا دوسرا معنی ہے پاک ہونا۔ وہ مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، اور وہ مال جو اس کے اندر میل ہوتی ہے، جو اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر جو میل ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر 32 مرتبہ اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کا ذکر اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا۔ اس کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اور پھر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز کیا ہے، فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر جو کہتے ہیں زکوٰۃ کچھ نہیں، زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، کافر ہے۔ وجہ کہ وہ قرآن کی صحیح نص کر رہا ہے، انکار ہے۔ جس کو نماز کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا۔ ایک نہ پڑھنا اور چیز ہے، اور ایک ہے اس کا انکار کرنا۔ تو جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے ہو گیا ہے خارج کا، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن دیتا نہیں ہے وہ فاسق ہے۔ جیسے نماز بالغ پر فرض ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں تو وہ کون ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، وہ کون ہے، فاسق ہے۔ اور حاکم وقت کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو قتل کروا دے۔ حاکم وقت کو، قاضی وقت کو اختیار ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کو قتل کروائے۔ قتل کا مستحق ہے وہ شخص جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ شرعی حکم ہے۔ دیکھیں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت سنبھالی، 2 جنگیں لڑی۔ ایک جنگ جو ختم نبوت کے منکر تھے، مسلمہ کذاب، ان کے خلاف جنگ لڑی، اور دوسری جنگ کس کے خلاف تھی، منکرین زکوٰۃ، جو پہلے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حضور کے پردہ کر جانے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا نہیں ہے اس پر فرض ہے، فاسق ہے، قتل کا مستحق ہے۔ لیکن قتل کرنے کے اختیار کس کو ہے، حاکم وقت کو، قاضی ہے، وقت کو اختیار ہے۔ اور جو ادا میں تاخیر کرتا ہے، یعنی دے گا لیکن تاخیر سے دیتا ہے، یعنی فرض آ جائے مہینے بعد دیتا ہے، سال بعد دیتا ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہے، مردود الشہادہ ہے۔ مردود الشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک عادل گواہ کی ضرورت پڑتی ہے جن مسائل میں، وہاں پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، چونکہ اس کی گواہی کیا ہے، یہ مردود الشہادہ ہے۔ چونکہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، وہ بندہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، چونکہ اللہ کے حکم نہیں مانتا۔ اور پھر زکوٰۃ کی تعریف میں ہم نے بات سیکھی کہ زکوٰۃ میں شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثال طور پر آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے لنگر پکایا، دیگ پکائی، اور فقیروں کو بلا کر کہتے ہیں آج کھانا کھاؤ، گویا کہ آپ نے کھانا ان پر مباح کر دیا۔
مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی. جیسے کہ مثال کے طور پر شخص آپ کو شادی کی دعوت دیتا ہے اور وہاں پر کھانا لگا دیتے ہیں, اس کھانے کا وہ ہمیں مالک نہیں بناتے, اس کھانے کو فقط ہمارے لیے مباح کرتے ہیں. ہم جتنا وہاں پر بیٹھ کر کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں, لیکن وہاں سے اٹھا کر ہم شاپر میں ڈال کر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے, کیونکہ اس کھانے کے ہم مالک نہیں. مباح ہوا ہے ہمارے لیے کھانا, لیکن اس کے ہم مالک نہیں ہیں. مسئلہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. تو زکات میں بھی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں آپ نے زکات کے پیسوں سے چیز پکائی, شاپر میں ڈالی, جا کے فقیر کو دے آئے, مالک بنا دیا. اب چاہے اس کو استعمال کرے, بیچے, کسی کو دے دے, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اب آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے, مالک بنا دیا. کس طرح ادا ہو جائے گی, لیکن مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. یہاں پر بھی انشاءاللہ کیا پتہ موقع ملے نہ ملے, شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. فقیر شرعی فقیر کسے کہتے ہیں, اس کے اندر بہت بڑی تفصیل ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا پہلے ذکر کیا شرعی فقیر کسے کہتے ہیں, جس کو پھر پوچھنا ہوگا انشاءاللہ بتا دوں گا. شرعی فقیر کو زکات دیں گے تو زکات ادا ہوگی, ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی. شرعی فقیر کے اوپر کوئی انسان ہوگا, گلی انسان نہیں ہے, کنواں انسان نہیں ہے, مسجد مدرسہ انسان ہے نہیں ہے. بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ زکات کے پیسے ہم مدرسے پہ لگا سکتے ہیں یا مسجد کو کام ہو رہا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ مسجد پر زکات کے پیسے نہیں لگا سکتے, آپ ڈائریکٹ مدرسے کی تعمیر پر زکات کے پیسے نہیں لگا سکتے. وجہ یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہے, مسجد شرعی فقیر نہیں ہے, کیونکہ فقیر ہونا انسان فقیر ہوتا ہے, مسجد یا مدرسہ فقیر نہیں. ہاں بالواسطہ لگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ جتنے بھی اکثر مدارس یا مسجدوں میں بعض پیسے استعمال کیے جاتے ہیں زکات کے ہیلا کر کے کیے جاتے ہیں. ہیلا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندہ اپنا منتخب کیا ہوتا ہے جو شرعی فقیر ہوتا ہے, یعنی ایسا بندہ جس پر زکات لگتی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جو جس نے زکات ادا کرنی ہوتی ہے وہ زکات ادا کر دیتا ہے, اس بندے کو وہ دے دیتے ہیں جو کون ہوتا ہے شرعی فقیر. اب وہ مالک کی طرف سے زکات وصول کر لیتا ہے. اب اس مالک کی زکات ادا ہوئی کیونکہ اس نے کس کو دے دی, شرعی فقیر کو دے دی. اب وہ شرعی فقیر کیا کرتا ہے اپنی طرف سے, اب وہ مالک بن گیا نا, جو مرضی کرے اس پیسے کا, اب وہ کیا کرتا ہے اپنی طرف سے اس مسجد کو ہبہ کر دیتا ہے, اس مسجد کو ہدیہ کر دیتا ہے, مدرسے کو کیا کر دیتا ہے ہدیہ کر دیتا ہے, صدقہ کر دیتا ہے. نفلی صدقہ تو مسجد میں بھی جا سکتا ہے, مدرسے میں بھی. یہ ہیلا کر کے لگایا جا سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹ آپ مسجد یا مدرسے پر پیسے زکات کے لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے, چونکہ زکات میں مسلمان شرعی فقیر کو مالک بنانا کیا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. زکات کے واجب ہونے کے لیے تقریباً 10 شرطیں ہیں. اگر کسی کے اندر وہ 10 شرطیں پائی جائیں تو زکات واجب ہوتی ہے. اگر وہ 10 شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو زکات واجب نہیں ہوتی. مثلا سلیسی سے کچھ شرائط کا ذکر کرتا ہوں. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا, دوسری شرط ہے بالغ ہونا, تیسری شرط ہے عاقل ہونا, چوتھی شرط ہے آگے کی تفصیل ہے, چوتھی شرط ہے آزاد ہونا, پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا, چھٹی شرط ہے مال پورے طور پر مال کا وہ مالک ہو, ساتویں شرط یہ ہے کہ مال کا قرضے سے دین سے فارغ ہونا, آخری شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے زائل ہو, نویں شرط ہے کہ مال نامی اکڑنے والا ہو, اور 10ویں شرط ہے کہ اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو. یہ 10 شرطیں ہیں. یہ 10 شرطیں پائی جائیں تو اس بندے پر کیا ہوتی ہے, زکات فرض ہوتی ہے. وگرنہ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو زکات فرض نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا, چونکہ کافر زکات کا اہل نہیں ہے. کافر ایک ہی چیز کا مکلف ہے, کلمہ پڑھے. کلمہ پڑھے گا تو نماز بھی فرض ہوگی, زکات بھی فرض ہوگا, حج بھی فرض, دیگر چیزیں فرض ہوگی. لیکن وہ کافر جو مکلف ہے وہ کس چیز سے مکلف ہے, پہلے ایمان لانے کا. تو پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے بالغ ہونا. نابالغ بے شک کروڑپتی ہو, کروڑپتی ہو, اس پر زکات فرض نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورتوں پر اکثر زکات فرض ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے, لیکن وہ بیچاریاں دے بھی نہیں پاتی کیونکہ ان کو بیچنے کا دل بھی نہیں کرتا, اور پاس اتنے پیسے بھی موجود نہیں ہوتے کہ ان کی کیا کریں, زکات ادا کریں. تو پھر بچنے کے لیے جو سمجھدار ہوتی ہیں یا جو عقل مند ہوتی ہیں یا جو اپنے اس سونے کو بچانا چاہتی ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے زکات, وہ کیا کرتی ہیں کہ اس سونے کو اپنے بچے کے نام کر دیتی ہیں.
نابالغ بچے یا بچی کے کہ یہ سونا اس نابالغ بچی کا. تو اس طریقے سے جب وہ چونکہ اب اس سونے کی مالکہ وہ نابالغ بچی بن گئی ہے تو اب اس سونے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں جب آپ نے اس کے نام کر دیا نا اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, اس کو کسی کو دے نہیں سکتے, اس کو استعمال آپ خود, چونکہ آپ اس کی مالکہ کون بن چکی ہے, وہ نابالغ بچی, وہ بچی خود بھی دے پھر بھی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. ہاں جب وہ بچی کیا ہوگی, بالغہ ہوگی, بڑی ہوگی, تب وہ بیچنا چاہے بیچ سکتی ہے, کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی, چاہے بے شک ابھی 2 سال کے 10 سال کے بعد بالغ ہو, 9 سال کے بعد بالغ ہو, بالغ ہوگی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے, اس سے پہلے آپ استعمال نہیں کر سکتے. زکوٰۃ سے تو بچ جائیں گے لیکن آپ اس سونے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو بالغ ہونا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے, زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا ہے, شرط ہے. تیسری شرط ہے عاقل ہونا, عقل مند ہونا. ایک شخص ہے, پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے, صاحب نصاب بھی ہے, کروڑ پتی ہے, بالغ بھی ہے, لیکن ہے پاگل, مجنون ہے. تو ایسا بندہ اور مجنون بھی ایسا کہ سارا سال وہ کیا رہتا ہے, پاگل رہتا ہے. یہ جب سے وہ بالغ ہوا تب سے کیا ہے, پاگل ہے. بڑا پیسہ اس کے پاس لیکن ہے پاگل, مجنون ہے. تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آزاد ہونا, پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا, غلام کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو وہ مال کے حساب نہیں ہوتا, تو اس پر زکوٰۃ فرض, چونکہ جو کچھ غلام کا ہوتا تھا وہ اس کے آقا کا ہوتا تھا, اس لیے غلام پر کیا تھی, زکوٰۃ فرض نہیں تھی. پانچویں شرط جو سب سے اہم ہے, مال بقدر نصاب, مال بقدر نصاب کا مالک ہونا. اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ آتی ہو. 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے, سونا, چاندی, کیش, مال تجارت. سونا, چاندی, کیش, مال تجارت. ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے جب یہ نصاب کو پہنچے. اگر صرف سونا ہے, سونے کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو, آج کل ایسا ممکن نہیں ہے, اگر کسی کے پاس سونا ہو تو کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں, چاہے 100 بھی ہوتے ہیں, لیکن مثال کے طور پر اگر صرف کیا ہو, سونا ہو, چاندی نہیں ہے, کیش نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, صرف سونا ہے, تو 7.5 تولہ سونا ہوگا. اور اس 7.5 تولہ پر سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد اس 7.5 تولے پر کیا آئی, زکوٰۃ ہے. یہ کام کہ صرف سونا, یاد رکھیں صرف یہ 7 شرط ہے, صرف سونا ہے, صرف چاندی ہے, اور چاندی کے ساتھ سونا نہیں ہے, دیگر چیزیں نہیں ہیں, تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی اور اس کا سال گزر جائے گا تو کیا آئے گی, زکوٰۃ آئے گی. کیش ہے, کتنی کیش ہے, 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کیش ہے. کل کا ریٹ میں نے پتہ کیا تھا چاندی کا, کل کا جو ریٹ تھا وہ 10,700 روپے تولہ تھا چاندی. ایک دور تھا جب میں 2019 میں اعلان کیا تھا تو اس میں تقریباً جو 850 کی تھی چاندی, اور آج کتنی ہے, 10,700 روپے تولہ ہے. تو جب اس کو 52.5 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں, ضرب دیں, تو یہ رقم بنتی ہے تقریباً 5,61,750 روپے. تو اب اگر کسی بندے کے پاس اتنی کیش کا وہ مالک بن جاتا ہے, اور اتنی کیش کہ جب وہ مالک بنا اور جب سال گزر گیا اتنی ہی کیش کا وہ مالک تھا, یا اس سے زیادہ کا کیا تھا, وہ مالک تھا, تو اس ساری کیش پر اس کو کیا دینی پڑے گی, زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو کتنی کیش جس کی مالیت کتنی ہو, 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کیش. یا مال تجارت ہے اس کے پاس. مال تجارت کسے کہتے ہیں, مال تجارت ہر وہ مال ہے جو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں. مال تجارت کسے کہتے ہیں, ہر وہ چیز جو آپ نے کس نیت سے خریدی ہے, آگے کسی اور کو بیچنے کی نیت سے, اس کو مال تجارت کہتے ہیں. کریانہ اسٹور پہ جتنے بھی چیزیں آئٹمس پڑی ہوتی ہیں, کیوں پڑی ہوتی ہیں, کیوں آپ لیتے ہیں بازار سے, کیوں خرید کے لاتے ہیں, میں اس کو کیا کروں گا, بیچوں گا. اسی طرح کپڑے والی دکان ہے, اس نے کپڑا کیوں لایا ہوتا ہے, میں اس کو آگے بیچوں گا. کوئی پلاٹ آپ خریدتے ہیں کس نیت سے, کہ میں اس کو آگے کیا کروں گا, بیچوں گا. ایک پلاٹ خریدا آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ میں کیا کروں گا, اس پر اپنا مکان بناؤں گا, یہ میں اپنے بچے کو دوں گا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے, کیونکہ اس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا. ہر گاڑی آپ نے خریدی اس نیت سے کہ اس گاڑی کو میں کیا کروں گا, آگے بیچوں گا, وہ بھی مال تجارت ہے. ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے. اگر اس چیز کی مالیت
52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ آج آپ نے ایک چیز خریدی اس لیے سے کہ میں اس کو بیچوں گا، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، اتنا مال پڑا ہوا ہے جس کی مالیت کتنی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یعنی 5,61,750 آج کے ریٹ کے مطابق۔ اب جب سال گزر جائے گا اور دکان میں اتنا مال بیچا، وہ درمیان میں بیچتا خریدتا رہا، سال گزرنے کے بعد وہ پھر حساب کرے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کہ اس سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے، اس کا حساب کر کے اس میں سے 2.5% زکات دے، نکال کے کسی شریف فقیر کو دے۔ یہ تب ہے کہ صرف یہ لگا سونا لگا ہو۔ اب اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی مل گئی ہے، 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے کچھ 1000 روپے مل گیا، اب اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی والا ہو جائے گا۔ یعنی اگر اتنا سونا موجود ہے جس کے ساتھ کچھ پیسے مل گئے کہ جس کی مالیت کتنی بن رہی ہے 5,61,750 روپے، اتنا سونا کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر سال گزر گیا تو اس پہ بھی آئے گی زکات آئے گی۔ تو یہ ایک تفصیل ہے، اس کے اندر اتنا وقت بھی نہیں ایک سال تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن جس کے پاس مال موجود ہے اس پر زکات کے سارے احکام سیکھنا کیا ہے، فرض عین ہے۔ نہیں سیکھے گا، ایک زکات ادا نہیں کر رہا، وہ گناہ رہے گا، اور پھر مسائل کا علم نہ ہونا یہ دوسرا گناہ ہے۔ اس لیے مسائل بھی سیکھیں اور اپنے مالوں کی زکات ادا کریں، انشاءاللہ مالوں کی زکات ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم مال میرے راہ میں دو، زکات ادا کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہاری بخشش بھی کروں گا، تم پر اپنا فضل کا نزول بھی کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا اور مال کی میل نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکات کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائے۔ فرمانے عالی شان ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگ جائیں گے، 3 اشخاص دوزخ میں سب سے پہلے جائیں گے۔ ان میں سے وہ شخص ہے، وہ مالدار ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرے۔ جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو حدیث پاک کی روشنی میں جہنم میں ان 3 لوگوں میں سے ہوگا جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ زکات، صدقہ، فطرانہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کر دے تو اللہ اس کی عزت کو کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور رب اپنی ہر ایک کتاب میں فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں دو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں گھاٹا ہو جائے گا، تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے راہ میں مال دینے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، تم پر اپنا فضل بھی نازل فرماؤں گا۔ ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک شیطان کا وسوسہ ہے، ایک شیطان کا بہکاوا ہے، ایک شیطان کی چال ہے، اور ایک اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، شیطان محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میری راہ میں دو، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور تم پر اپنا فضل بھی نازل کروں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھجور برابر، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، کون سی کمائی میں سے؟
حلال کمائی میں سے، جو کہ اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ حرام کا کمانا کا سارا بھی لگا ہے، اس پہ اجر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کھجور برابر صدقہ کرے حلال کمائی میں سے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے رات سے قبول فرماتا ہے، اور پھر اس صدقہ کو، اس کھجور کو اپنے مالک کے لیے اللہ پرورش فرماتا ہے۔ جیسے کہ جو چھوٹا بچہ ہو تو اس کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا قد نکل آتا ہے، اس کی ہڈیوں میں طاقت آ جاتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی پرورش ہوئی، اچھی خوراک ملی تو اس کی اچھی پرورش ہوئی، حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، گائے کا بچہ ہوتا ہے، اس بچڑے کی تربیت کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور برابر صدقہ جو حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کل نامہ اعمال میں اس دنیا میں جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کی ہوگی، کل اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرمائے۔ اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا کل ہے، جیسے فرمایا نا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ ہے۔ جیسے نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا تھم ہے، اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا کل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو، تمہارا مال نادانی آفت سے بچ جائے گا، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، چوروں ڈکیتوں سے بچ جائے گا، لٹیروں سے بچ جائے گا، سیلاب سے بچ جائے گا، دیگر چیزوں سے بچ جائے گا۔ آسان سے نسخہ ہے، کیا کرو اپنے مالوں کی کیا کرو زکوٰۃ کرو۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو۔ اور فرمایا وداعوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ اپنے مالوں کی حفاظت کس کے ساتھ کرو؟ زکوٰۃ دے کر، اور اپنے مریضوں کا علاج کس کے ساتھ کرو؟ صدقہ دے کر۔ صدقہ دینے سے بیمار ٹھیک ہوتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ لعنت فرماتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ بارش کو روک دیتا ہے۔ جس بات میں آتا ہے لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، اگر زکوٰۃ نہ دے، لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ وہ قوم بالعموم قحط میں مبتلا کر دی جاتی ہے جو قوم بالعموم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اس پر بھی کبھی یہ ٹیکس لگ جائے گا، کبھی وہ ٹیکس لگ جائے گا، کبھی فلانا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی فلانا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے اللہ کا حق کو ادا نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں دنیا میں بھی پرسکون رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی۔ بلکہ آتا ہے 20 شخص جو سب سے پہلے جائیں گے جہنم میں، ان میں سے ایک شخص جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ آتا ہے کہ اللہ بارش کو روک دیتا، اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو ایک بوند قطرہ بھی اللہ بارش کا نہ رکاتا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیو، زکوٰۃ جس پر فرض ہے، ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ کون صاحب نصاب ہے؟ آگے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص مال کے نصاب ہو جائے، مالدار ہو جائے، نصاب کا مالک ہو جائے، اس پر زکوٰۃ کے سارے احکام سیکھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جو بندہ مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کے سارے احکام سیکھنا کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہر بندے پر
نماز کے احکام سیکھنا فرض نہیں ہے، بچوں پر فرض نہیں ہے، لیکن جب بچہ کیا ہو جائے، بالغ ہو جائے، جب اس پہ نماز کیا ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اب اس پر نماز کے سارے احکام سیکھنا کیا ہو جاتے ہیں، فرض عین ہو جاتے ہیں۔ طلاق، نکاح اور بیوی کے حقوق یا بیوی پر شوہر کے حقوق ہر بندے پر سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جب بندہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب اس پر نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، میاں پر بیوی کے حقوق، بیوی پر میاں کے حقوق، ماں باپ پر جو بچوں کے حقوق ہیں، یہ سارے سیکھنا ان پر کیا ہو جاتے ہیں، فرض ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ سیکھتے نہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے حق ادا نہیں کر رہے ہوتے دوسرے کا، یا بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اس کی وجہ سے وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، یہی دونوں گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک تو مسئلے کا علم نہیں ہے اور دوسرا اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے۔ بعض باتیں کہا جاتا ہے نا کہ جب تک پتہ نہ ہو تو گناہ نہیں ہوتا، یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا پتہ نہ ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جس مسئلے کا سیکھنا آپ کا کیا ہے، فرض ہے، اس مسئلے کا سیکھنا ضروری ہے، اس مسئلے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، بلکہ دو کا گناہ ہوتا ہے، ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ دو بندہ صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، اس پر احکام، مسائل، زکوٰۃ سیکھنا کیا فرض ہے، عین ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی الرضیہ میں اس بات کو لکھا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ شریعت میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شرع نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اس چیز کا نام زکوٰۃ ہے۔ مال میں سے جو حصہ شریعت میں مقرر کیا ہے اللہ کے لیے، اس مال کا شرعی فقیر کو مالک بنا دینا، اس چیز کا نام کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ لغوی معنی زکوٰۃ کا افزائش، بڑھنا، اور ایک اور اس کا معنی آتا ہے پاک ہونا۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر جو میل ہوتی ہے وہ میل دھل جاتی ہے۔ مال کے اندر کیا ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے وہ مال میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اگر معنی کیا جائے افزائش، بڑھنا، تو اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، اس زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ مال میں برکت، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، بڑھنا، یا دوسرا معنی ہے پاک ہونا، وہ مال بڑھ جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، اور وہ مال جو اس کے اندر میل ہوتی ہے، جو اس کے اندر گندگی ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر جو میل ہوتی ہے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر 32 مرتبہ اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کا ذکر اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا۔ اس کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ اور پھر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز کیا ہے، فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ کیا ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ کا منکر جو کہتے ہیں زکوٰۃ کچھ نہیں، زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا، کافر ہے۔ وجہ کہ وہ قرآن کی صحیح نص کا کیا کر رہا ہے، انکار، جس کو نماز کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے میں نماز کو نہیں مانتا۔ ایک نہ پڑھنا اور چیز ہے، اور ایک ہے اس کا انکار کرنا۔ تو جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے وہ کیا ہے، خارج ہے۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن دیتا نہیں ہے وہ فاسق ہے۔ جیسے نماز بالغ پر فرض ہے لیکن وہ پڑھتا نہیں تو وہ کون ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ اسی طرح جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے تو وہ کون ہے، فاسق ہے۔ اور حاکم وقت کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو قتل کروا دے۔ حاکم وقت کو، قاضی وقت کو اختیار ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اس کو قتل کروا دے۔ قتل کا مستحق ہے وہ شخص جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ شرعی حکم ہے۔ دیکھیں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، 2 جنگیں لڑی۔ ایک جنگ جو ختم نبوت کے منکر تھے، مسلمہ کذاب، ان کے خلاف جنگ لڑی، اور دوسری جنگ کس کے خلاف تھی، منکرین زکوٰۃ، جو پہلے زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حضور کے پردہ کر جانے کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا نہیں ہے اس پر فرض ہے، فاسق ہے، قتل کا مستحق ہے۔ قتل کرنے کے اختیار کس کو ہے، حاکم وقت کو، قاضی ہے، وقت کو اختیار ہے۔ اور جو ادا میں تاخیر کرتا ہے، یعنی دیتا دے دے گا لیکن تاخیر سے دیتا ہے، یعنی فرض آج ہے مہینے بعد دیتا ہے، سال بعد دیتا ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہے، مردود الشہادہ ہے۔ مردود الشہادہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر
ایک عادل گواہ کی ضرورت پڑتی ہے جن مسائل میں، وہاں پر اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ اس کی گواہی کیا ہے؟ مردود شہادہ ہے، چونکہ جس بندے پر زکات فرض ہو رہی ہے وہ زکات ادا نہیں کر رہا، وہ بندہ گواہی دینے کے قابل نہیں، چونکہ اللہ کے حکم نہیں مان رہا۔ اور پھر زکات کی تعریف میں ہم نے بات سیکھی کہ زکات میں شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ مثال طور پر آپ نے زکات کے پیسوں سے لنگر پکایا، دیگ پکائی اور فقیروں کو بلا کر کہتے ہیں آج کھانا کھاؤ، گویا کہ آپ نے کھانا ان پر مباح کر دیا، مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مثال طور پر کچھ شخص آپ کو شادی کی دعوت دیتا ہے اور وہاں پر وہ کھانا لگا دیتے ہیں، اس کھانے کا وہ ہمیں مالک نہیں بناتے، اس کھانے کو فقط ہمارے لیے مباح کرتے ہیں کہ ہم جتنا وہاں پر بیٹھ کر کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے اٹھا کر ہم شاکر میں ڈال کر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کھانے کا مالک نہیں، مباح ہوا ہے ہمارے لیے کھانا لیکن اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ مسئلہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو زکات میں بھی شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ ہاں آپ نے زکات کے پیسوں سے کوئی چیز پکائی، شاکر میں ڈالی، جا کے فقیر کو دے آئے، مالک بنا دیا، اب چاہے اس کو استعمال کرے، بیچے، کسی کو دے دے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مالک بنا دیا، کس طرح ادا ہو جائے گی، لیکن مباح کر دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ کہ اگر موقع ملے نہ ملے، شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ فقیر شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ اس میں بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا پہلے ذکر کیا شرعی فقیر کسے کہتے ہیں، جس کو پھر پوچھنا ہو میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ شرعی فقیر کو زکات دیں گے تو زکات ادا ہوگی، ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی۔ شرعی فقیر کے اوپر وہ انسان ہوگا، گلی انسان نہیں ہے، کنواں انسان نہیں ہے، مسجد مدرسہ انسان نہیں ہے۔ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ زکات کے پیسے ہم مدرسے پہ لگا سکتے ہیں یا مسجد کو کام ہو رہا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ مسجد پر زکات کے پیسے نہیں لگا سکتے، آپ ڈائریکٹ مدرسے کی تعمیر پر زکات کے پیسے نہیں لگا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہے، مسجد شرعی فقیر نہیں ہے، چونکہ فقیر ہونا انسان فقیر ہوتا ہے، مسجد یا مدرسہ فقیر نہیں۔ ہاں بالواسطہ لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ جتنے بھی اکثر مدارس یا مسجدوں میں بعض پیسے استعمال کیے جاتے ہیں زکات کے ہیلا کر کے کیے جاتے ہیں۔ ہیلا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندہ اپنا منتخب کیا ہوتا ہے جو شرعی فقیر ہوتا ہے، یعنی ایسا بندہ جس پر زکات لگتی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو جس نے زکات ادا کرنی ہوتی ہے وہ زکات ادا کر دیتا ہے، اس بندے کو وہ دے دیتے ہیں جو کون ہوتا ہے؟ شرعی فقیر۔ اب وہ مالک کی طرف سے زکات وصول کر لیتا ہے، اب اس مالک کی زکات ادا ہوگی کیونکہ اس نے کس کو دے دی ہے؟ شرعی فقیر کو دے دی۔ اب وہ شرعی فقیر کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے، اب وہ مالک بن گیا نا جو مرضی کرے اس پیسے کا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف سے اس مسجد کو ہبہ کر دیتا ہے، اس مسجد کو ہدیہ کر دیتا ہے، مدرسے کو کیا کر دیتا ہے؟ ہدیہ کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے۔ نفلی صدقہ تو مسجد میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں یہ ہیلا کر کے بتایا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ آپ مسجد یا مدرسے پر پیسے زکات کے لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، چونکہ زکات میں مسلمان شرعی فقیر کو مالک بنانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ زکات کے واجب ہونے کے لیے تقریباً 10 شرطیں ہیں، اگر کسی کے اندر وہ 10 شرطیں پائی جائیں تو زکات واجب ہوتی ہے، اگر وہ 10 شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو زکات واجب نہیں ہوتی۔ میں سلسلے سے کچھ شرائط کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ ہونا، تیسری شرط عاقل ہونا، چوتھی شرط عقل کی تفصیل ہے، چوتھی شرط آزاد ہونا، پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، چھٹی شرط ہے مال پورے طور پر مال کا وہ مالک ہو، ساتویں شرط یہ ہے کہ مال کا قرضے سے دین سے فارغ ہونا، آخری شرط یہ ہے کہ نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو، نویں شرط ہے کہ مال نامی پڑھنے والا ہو، اور 10ویں شرط ہے کہ اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو۔ یہ 10 شرطیں ہیں، یہ 10 شرطیں پائی جائیں تو اس بندے پر کیا ہوتی ہے؟ زکات فرض ہوتی ہے، وگرنہ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو زکات فرض نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، چونکہ کافر زکات کا اہل نہیں ہے، کافر ایک ہی چیز کا مکلف ہے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھے گا تو نماز بھی فرض ہوگی، زکات بھی فرض ہوگا، حج بھی فرض، دیگر چیزیں فرض ہوگی، لیکن وہ کافر جو مکلف ہے وہ کس چیز سے مکلف ہے؟ پہلے ایمان لانے کا،
تو پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے بالغ ہونا. نابالغ بے شک کروڑ پتی ہو اس پر زکات فرض نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ عورتوں پر اکثر زکات فرض ہو جاتی چونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے لیکن وہ بیچاریاں دے بھی نہیں پاتی چونکہ ان کو بیچنے کا دل بھی نہیں کرتا اور پاس اتنے پیسے بھی موجود نہیں ہوتے کہ ان کی کیا کریں زکات ادا کریں. تو پھر بچنے کے لیے جو سمجھدار ہوتی ہیں یا جو عقل مند ہوتی ہیں یا جو اپنے سونے کو بچانا چاہتی ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے زکات وہ کیا کرتی ہیں کہ اس سونے کو اپنے بچے کے نام کر دیتی ہیں. نابالغ بچے یا بچی کے کہ یہ سونا اس نابالغ بچی کا. تو اس طریقے سے جب وہ چونکہ اب اس سونے کی مالکہ وہ نابالغ بچی بن گئی ہے تو اب اس سونے پر زکات نہیں آئے گی. ہاں جب آپ نے اس نے نام کر دیا نا اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اس کو کسی کو دے نہیں سکتے اس کو استعمال آپ خود چونکہ اب اس کی مالکہ کون بن چکی ہے وہ نابالغ بچی وہ بچی خود بھی دے پھر بھی اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. ہاں جب وہ بچی کیا ہوگی بالغہ ہوگی بڑی ہوگی تب وہ بیچنا چاہے بیچ سکتی ہے کسی کو دینا چاہے دے سکتی ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوگی چاہے بے شک ابھی 2 سال کے 10 سال کے بعد بالغ ہو 9 سال کے بعد بالغ ہوگی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے اس سے پہلے آپ استعمال نہیں کر سکتے. زکات سے تو بچ جائیں گے لیکن آپ اس سونے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو بالغ ہونا زکات کی فرضیت کے لیے زکات کے واجب ہونے کے لیے کیا ہے شرط ہے. تیسری شرط ہے عاقل ہونا عقل مند ہونا. ایک شخص ہے پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے صاحب نصاب بھی ہے کروڑ پتی ہے بالغ بھی ہے لیکن ہے پاگل مجنون ہے. تو ایسا بندہ اور مجنون بھی ایسا کہ سارا سال وہ کیا رہتا ہے پاگل رہتا ہے. یہ جب سے وہ بالغ ہوا تب سے کیا ہے پاگل ہے بڑا پیسہ اس کے پاس لیکن ہے پاگل مجنون ہے. تو ایسے بندے پر زکات فرض نہیں ہے. آزاد ہونا پہلے غلاموں کو دور ہوتا تھا غلام کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو وہ مال کے حساب نہیں ہوتا اس پر زکات فرض کیونکہ جو کچھ غلام کا ہوتا تھا وہ اس کے آقا کا ہوتا تھا اس لیے غلام پر کیا تھی زکات فرض نہیں تھی. پانچویں شرط جو سب سے اہم ہے مال بقدر نصاب کا مالک ہونا. اتنا مال ہو کہ جس پر زکات آتی ہو. 4 قسم کے مالوں پر زکات آتی ہے سونا چاندی کیش مال تجارت. سونا چاندی کیش مال تجارت ان 4 قسم کے مالوں پر زکات آتی ہے جب یہ نصاب کو پہنچے. اگر صرف سونا ہے سونے کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو آج کل ایسا ممکن نہیں ہے اگر کسی کے پاس سونا ہو تو کچھ نہ کچھ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں چاہے 100 روپے ہی ہوتے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر صرف کیا ہو سونا ہو چاندی نہیں ہے کیش نہیں ہے مال تجارت نہیں صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہوگا اور اس 7.5 تولہ پر سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد اس 7.5 تولے پر کیا آئے گی زکات ہے. یہ کام کہ صرف سونا یاد رکھیں صرف یہ 7 شرط ہے صرف سونا ہے صرف چاندی ہے اور چاندی کے ساتھ سونا نہیں ہے دیگر چیزیں نہیں ہیں تو 52.5 تولہ چاندی ہوگی اور اس کا سال گزر جائے گا تو کیا آئے گی زکات آئے گی. کیش ہے کتنی کیش ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کیش ہے. کل کا ریٹ میں نے پتہ کیا تھا چاندی کا کل کا جو ریٹ تھا وہ 10,700 روپے تولہ تھا چاندی. ایک دور تھا جب میں 2019 میں بیان کیا تھا تو اس میں تقریباً جو 850 تھی چاندی اور آج کتنی ہے 10,700 روپے تولہ ہے. تو جب اس کو 52.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ضرب دیں تو یہ رقم بنتی ہے تقریباً 5,61,750 روپے. تو اب اگر کسی بندے کے پاس اتنی کیش کا وہ مالک بن جاتا ہے اور اتنی کیش کہ جب وہ مالک بنا اور جب سال گزر گیا اتنی ہی کیش کا وہ مالک تھا یا اس سے زیادہ کا کیا تھا وہ مالک تھا تو اس ساری کیش پر اس کو کیا دینی پڑے گی زکات دینی پڑے گی. تو کتنی کیش جس کی مالیت کتنی ہو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کیش یا مال تجارت ہے اس کے پاس. مال تجارت کسے کہتے ہیں مال تجارت ہر وہ مال ہے جو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں. مال تجارت کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ نے کس نیت سے خریدی ہے آگے کسی اور کو بیچنے کی نیت سے اس کو مال تجارت کہتے ہیں. کریانہ اسٹور پہ جتنے بھی
چیزیں آئٹمس پڑی ہوتی ہیں، کیوں پڑی ہوتی ہیں؟ کیوں آپ لیتے ہیں بازار سے، کیوں خرید کے لاتے ہیں؟ میں اس کو کیا کروں گا؟ بیچوں گا۔ اسی طرح کپڑے والی دکان ہے، اس نے کپڑا کیوں لایا ہوتا ہے؟ میں اس کو آگے بیچوں گا۔ کوئی پلاٹ آپ خریدتے ہیں کس نیت سے؟ کہ میں اس کو آگے کیا کروں گا؟ بیچوں گا۔ ایک پلاٹ خریدا آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ میں کیا کروں گا؟ اس پر اپنا مکان بناؤں گا، یہ میں اپنے بچے کو دوں گا، اس پہ زکات نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا۔ ہر گاڑی آپ نے خریدی اس نیت سے کہ اس گاڑی کو میں کیا کروں گا؟ آگے بیچوں گا، وہ بھی مال تجارت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ اگر اس چیز کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، آج آپ نے ایک چیز خریدی اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، دکان پہ مال پڑا ہوا ہے، اتنا مال پڑا ہوا ہے جس کی مالیت کتنی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یعنی 5,61,750 آج کے ریٹ کے مطابق۔ اب جب سال گزر جائے گا اور دکان میں اتنا مال بے شک وہ درمیان میں بیچتا خریدتا رہا، سال گزرنے کے بعد وہ پھر حساب کرے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کہ اس سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے، اس کا حساب کر کے اس میں سے 2.5% زکات دے نکال کے کسی شہری فقیر کو دے۔ یہ تب ہے کہ صرف یہ اگر سونا لگا ہو۔ اب اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی مل گئی ہے، 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ 1000 کا مل گیا، اب اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی والا ہو جائے گا۔ یعنی اگر اتنا سونا موجود ہے جس کے ساتھ کچھ پیسے مل گئے کہ جس کی مالیت کتنی بن گئی ہے 5,61,750 روپے، اتنا سونا کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر سال گزر گیا تو اس پہ بھی آئے گی زکات آئے گی۔ تو یہ تفصیل ہے اس کے اندر، اتنا وقت بھی نہیں ایک سال تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، لیکن جس کے پاس مال موجود ہے اس پر زکات کے سارے احکام سیکھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ نہیں سیکھے گا، ایک زکات ادا نہیں کر رہا، وہ گناہ لگ رہا، اور پھر مسائل کا علم نہ ہونا یہ دوسرا گناہ ہے۔ اس لیے مسائل بھی سیکھیں اور اپنے مالوں کی زکات ادا کریں۔ انشاءاللہ مالوں کی زکات ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تم مال میرے راہ میں دو، زکات ادا کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہاری بخشش بھی کروں گا، تم پر اپنا فضل کا نزول بھی کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ فرمائے گا اور مال کی میل نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکات کے مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائے۔